بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا مسند امام اعظم کا سبق جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر استخارہ کرنے کا طریقہ بھی پڑھا تھا، اور استخارے کے حوالے سے ہم نے 2-3 احادیث بھی پڑھی تھی۔ تو آج کچھ احادیث پڑھیں گے ہم نفلی عبادات کے بارے میں۔ تو پڑھتے ہیں ان رجل ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل شہر رمضان قام و نام و اذا دخل العشر الاواخر شد مئزر و احی اللیل۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ایک شخص روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب اذا دخل شہر رمضان، یہاں سے ترجمہ شروع کریں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا یا رمضان کا مہینہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تھے اور آرام بھی فرماتے تھے، یعنی رات میں آپ نماز بھی پڑھتے تھے اور آپ آرام بھی فرماتے تھے، سوتے بھی تھے۔ فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ، اور جب رمضان کا مہینے کے جو آخری 10 دن ہیں، جو آخری عشرہ ہیں، تو جب وہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر باندھ لیتے تھے۔ شد المئزر، یہ ایک اصطلاح ہے، یعنی جب بندہ ایک کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور اس کام کو اچھی طرح سے کرے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے شد المئزر، یعنی اس نے اپنی کمر سمیٹ لی ہے کہ یہ میں کام کر کے ہی رہوں گا۔ تو وحی اللیل، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اور رمضان کا جو آخری عشرہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات سخت عبادت کرتے تھے۔ ویسے تو 20 جو ایام ہیں شروع والے، ان کے اندر آپ آرام بھی کرتے تھے، آپ سوتے بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بھی کیا کرتے تھے، لیکن جب آخری 10 دن آتے تھے تو ان کے اندر آپ ایک ذہن بنا لیتے تھے کہ مجھے عبادت ہی کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہ کرتے تھے۔ وَأَحْيَا اللیل، اور اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ رات کو زندہ کرتے تھے، لیکن اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی یہ ہوگا کہ آپ پوری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ آگے حدیث پاک ان زیاد ان مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم عامۃ اللیل حتی تورمت قدماہ۔ زیاد سے روایت ہے، وہ مغیرہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام راتوں میں، عامۃ اللیل عام راتوں میں یا پھر اکثر راتوں میں قیام فرماتے تھے، حتیٰ تورمت قدماہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زخمی ہو جاتے ہیں۔ تورمت یعنی پاؤں کے اندر زخم آ جانا، یا پھر جس کو یہ چیر وغیرہ آ جاتا ہے، اس میں سے خون وغیرہ نکلتا ہے، تو تورمت کا یہ ترجمہ ہے، یعنی پاؤں پھٹ جانا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زخمی ہو جاتے، ادب والا ترجمہ۔ فقال له اصحابہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ اکرام عرض کیا کرتے تھے کہ الیس قد غفر لک ما تقدم من ذنبک، کیا آپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کے سبب سے آپ کے پچھلوں کے اور آپ کے اگلوں کے گناہ معاف کیے گئے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے یا آپ کے بعد جتنے بھی آپ کے امتی آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان تمام کی گناہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ تو صحابہ اکرام کی عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی تو بخشش ہو چکی ہے، بلکہ آپ کی وجہ سے جو دوسرے انبیاء، دوسرے لوگ ہیں جو گزر چکے یا پھر جو آئیں گے، ان تمام کی کیا ہو چکی ہے، بخشش ہو چکی ہے۔ تو آپ اتنی مشقت
کیوں کرتے ہیں عبادات کے اندر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، کہ رب نے میرے اوپر کرم نوازی کیے، انعامات کیے، تو ان انعامات کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں، عبادات کر کے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ عبادات کرے۔ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے جن کی وجہ سے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف ہو گئے، اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندر اتنی مشقت والی عبادات کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عبادات کریں۔ آگے حدیث پاک ابو جعفر سے وہ روایت کرتے ہیں کہ ان صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل کانت 13 رکعۃ۔ حضرت ابو جعفر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رات کے وقت کانت 13 رکعۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی جو نماز ہوتی تھی وہ 13 رکعتیں ہوتی تھی، 13 یعنی 13 رکعتیں، منہن 3 رکعات الوتر، ان میں سے ان 13 رکعتوں میں سے جو 3 رکعتیں ہوتی تھی وہ نماز وتر کی ہوتی تھی، ورکعت الفجر، اور 2 رکعتیں نماز فجر کی ہوتی تھی، یعنی وہ 2 رکعتیں سنت تھی، ٹھیک ہے۔ تو فجر کی ٹوٹل 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں فرض، 2 رکعتیں سنت ہیں، تو یہاں پر جو 2 رکعتیں مراد ہیں وہ 2 رکعتیں سنت مراد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں 13 رکعتیں نماز پڑھتے تھے، ان میں سے 3 نماز وتر کی پڑھتے تھے اور 2 پڑھتے تھے سنت فجر، باقی 8 رکعتیں بچی، تو ان کے بارے میں یہی قول ہے کہ وہ 8 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی پڑھتے تھے۔ تو ویسے تو تہجد کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، بعض لوگوں نے 8 رکعتیں بھی تہجد لکھا ہے اور بعض لوگوں نے 12 رکعتیں بھی تہجد کے حوالے سے لکھا ہے، لیکن یہ جو حدیث پاک ہے اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کی 8 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی 2 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آگے حدیث پاک کے ان علقمۃ عن ابن اقمر ان حمران قال ما القبنا عمر قط الا واقرب الناس مجلسا حمران۔ علقمہ سے روایت ہے، وہ حضرت ابن اقمر سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابن اقمر یہ حضرت حمران سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت حمران کہتے ہیں کہ ما القا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں جب بھی ملتا تھا یہاں پر جو قالا کا فاعل ہے نا وہ قالا کا فاعل ہے اقمر، ٹھیک ہے۔ تو حضرت اقمر کہتے ہیں کہ میں جب بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتا تھا، وَأَقْرَبُ النَّاسِ مَجْلِسًا حُمْرَانَ، تو جب بھی میں ملتا تھا حضرت ابن عمر سے تو ان کے پاس کیا ہوتا تھا، حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے، ان لوگوں سے زیادہ قریب حضرت حمران ہوتے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جب بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتا تھا، ملتا تھا، تو ان کے ساتھ حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے، یعنی ان کے ساتھ اکثر مجلسوں میں ہوتے تھے۔ فقال ذات یوم یا حمران، تو ایک دن حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ اے حمران، الا اراک تواظبنا الا وانت ترید لنفسک خیرا، کہ اے حمران میں تجھے اپنے ساتھ مواظبت کے طور پر پاتا ہوں، یعنی جب بھی میں دیکھتا ہوں تو کہ تم میرے ساتھ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہو، کیوں ہوتے ہو، وَأَنْتَ تُرِيدُ لِنَفْسِكَ خَيْرًا، تو تم اس میں اپنے لیے اپنی جان کے لیے بھلائی
سمجھتے ہو کہ تم میرے ساتھ اس لیے ہو، تمہارا ارادہ، تمہاری جو نیت ہے وہ یہی ہے کہ مجھے بھلائی ملے گی، مجھے خیر ملے گا، تو اس لیے تم میرے ساتھ ہو۔ تو حضرت حمران نے کہا اجل یا عبداللہ، تو آپ نے ٹھیک فرمایا اے ابو عبد الرحمن۔ تو ابو عبد الرحمن یہ حضرت ابن عمر کی کنیت ہے۔ حضرت عمران نے کہا کہ بے شک آپ نے سچ فرمایا، صحیح فرمایا، میں اس لیے ہی ہوتا ہوں آپ کی مجلس میں، آپ کے ساتھ اس لیے ہی ہوتا ہوں۔ پھر حضرت ابن عمر نے فرمایا قال اما اثنتان فانی انہاک عنہما، دو چیزیں حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تم ان سے رک جاؤ، یعنی میں تم کو ان دو چیزوں سے رکنے کا حکم دیتا ہوں۔ اما واحدۃ، بہرحال ایک چیز ایسی ہے جس کے کرنے کا میں تجھے حکم دیتا ہوں، فانی آمرک بہا، میں تجھے اس کے کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ یعنی اس حدیث پاک کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمران کو تین چیزیں بتاتے ہیں، ان میں سے دو چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے ہیں، اور ایک چیز ایسی ہے جس کے کرنے کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمران کو حکم دیتے ہیں۔ تو فانی سمعت، بے شک میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو چیزوں، ایک چیز کا کیا دے رہے تھے، حکم دے رہے تھے، ٹھیک ہے، دو چیزوں کو نہ کرنے کا میں تجھے حکم دیتا ہوں، یا دو چیزوں کے کرنے سے میں تجھے منع کرتا ہوں، اور ایک چیز کے کرنے کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ کیوں دیتا ہوں؟ کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے کرنے کا حکم دے رہے تھے۔ تو حضرت حمران نے کہا ما ہی تلک الخصال الثلاثۃ یا ابا عبد الرحمن، کہ اے ابو عبد الرحمن وہ تین چیزیں کون سی ہیں جن میں سے دو سے منع کرنے کا آپ کہہ رہے ہیں اور ایک کے کرنے کا آپ فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے، لا تموتن وعلیک دین، تم اس حالت میں نہ مرنا کہ تمہارے اوپر کوئی قرضہ ہو، ٹھیک ہے، الا اگر قرضہ ہو تدینا تدعو لہ وفاتن، ورنہ تم اتنا مال چھوڑنا کہ اس میں سے تمہارا قرضے کو پورا کیا جائے۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ تم کسی سے قرضہ لے کر پھر وفات نہ کر جانا، وہ قرضہ مکمل کر کے پھر چلے جانا۔ اگر قرضہ ہو تو پھر اتنا مال چھوڑ کے جانا کہ اس مال سے تمہارے قرضہ پورا کیا جا سکے۔ ولا تسمعن من تلاوت آیت، اور تم قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا، قرآن مجید کی کسی بھی آیت کی تلاوت نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کرتے ہوئے تم قرآن کی تلاوت نہ کرنا۔ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ بِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا سَمَّعْتَ بِهِ قِصَاصًا، تو تمہیں وہ آیت سکھائی جائے گی، سنائی جائے گی قیامت والے دن جس کا تم ارادہ کرتے تھے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ریاکاری کرتے ہوئے اگر تلاوت کرو گے تو وہ تمام لوگوں کے درمیان قیامت والے دن لوگوں کو کہا جائے گا کہ بھائی اس نے تلاوت کی تھی ریاکاری کرنے کے لیے، اور تمام لوگوں کو یہ بتایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاکاری نہیں کرنی، ایک ریاکاری نہیں کرنی اور قرض نہیں اٹھانا، اس طرح قرض نہیں اٹھانا کہ وہ پورا نہ ہو سکے۔ دو چیزیں ہو گئی جن سے آپ نے منع فرمایا، اور ایک چیز جس کا آپ نے حکم فرمایا وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وَأَمَّا الَّذِي آمُرُكَ كَمَا امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرکعت الفجر لا تدعهما، بہرحال وہ چیز جس کا میں تمہیں حکم دینے والا ہوں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، تو وہ
نماز فجر کی 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں سنت رکعتیں ہیں۔ لا تدعہما، تم ان دونوں کو نہ چھوڑنا، ترک نہ کرنا۔ فإن فیہما الرغائب، بے شک ان میں بہت رغبت ہے، یعنی اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تم فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، فرض تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، باقی جو 2 رکعتیں سنتیں ہیں تو وہ بھی آپ نے ترک نہیں کرنی، ان کو بھی پڑھنا ہے، اس کے اندر بہت فائدہ ہے، بہت رغبتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے حدیث پاک کی عطا سے روایت ہے، وہ عبید بن عمیر سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد محادنۃ منہ علی رکعۃ الفجر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی بھی چیز پر شدت اختیار کرنے والے نہیں تھے، یعنی کسی بھی چیز کے اندر آپ یعنی کثرت کے ساتھ اس کو ادا کرنے والے نہیں تھے، مگر علی رکعۃ الفجر، مگر جو فجر کی 2 رکعتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادا فرماتے تھے، اس کو ترک نہیں فرماتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی نوافل میں سے۔ تو آج کا سبق میرے خیال میں اتنا کافی ہے، تو آپ اس کو یاد کیجیے گا اچھی طرح، اور جتنے آپ غیر حاضر ہیں وہ بھی اپنی حاضری کو یقینی بنائیں اور ڈیلی کا سبق ڈیلی سنایا کریں۔ آج کے سبق کے حوالے سے جو چیز سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ لیں۔